فرمان جوش وحشت کے نوچ کر اس کو پھینک ڈالو، کبھی یہ اسرار حرف الفت کہ چوم کے پھر گلے لگا لو۔ کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی؟ سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، کب جان لہو ہوگی، کب اشک گہر ہوگا؟ کس دن تیری سنوائی اے دیدہ تر ہوگی؟ کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مے خانہ؟ کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی؟ پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے، یہ اکرام ہی تو ہے۔ دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے، اے جانے جاں یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ فیض صاحب کی بڑی بیٹی میری خالہ سلیمہ ہاشمی کا ایک مضمون، اس کے کچھ ٹکڑے، اس کا عنوان ہے محبت کا رشتہ۔ بچپن ہی سے چڑ تھی مجھے ان لوگوں سے جو پچکار پچکار کر مجھے کہتے بھئی تم تو فیض کی بیٹی ہو، شاعری نہیں کرتی۔ میں نے ابا سے شکایت کی تو انہوں نے کہا بھئی کہہ دیا کرو، ایک خاندان میں ایک شاعر کافی ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہے کہ میں فیض کے بارے میں کچھ کہوں، ان سے اپنا رشتہ بیان کرنا بہت دشوار ہے۔ میں تو آج تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکی کہ فیض کے لیے اپنے بچوں سے رشتہ زیادہ گہرا تھا یا وہ رشتہ جو ان کا دنیا کے ساتھ تھا۔ رشتے تو دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفرت کا، وہ تو فیض کا کسی سے بھی نہیں تھا، اور دوسرا محبت کا، تو یہ جیسے مجھ سے تھا ویسے پوری دنیا سے۔ 1982 میں جب وہ جلا وطنی کے بعد آخری مرتبہ گھر آئے تھے تو کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ فیض صاحب آپ کا دنیا میں اتنا نام ہے، اتنی عزت ہے، لیکن افسوس کہ آپ کے اپنے ملک میں آپ کو بہت پریشانیوں کا سامنا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا ارے نہیں بھائی، ہمارے خیال میں ہم سے زیادہ خوش قسمت تو بہت کم لوگ ہیں۔ لوگوں کو تو گلہ رہتا ہے کہ انہیں زندگی میں ان کے لائق رتبہ نہیں ملا، ہمیں تو اپنے حصے سے کہیں زیادہ محبت ملی۔ پھر آہستہ سے بولے آپ شاید حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ آخری برسوں میں آرٹسٹ سرکل آف بینگ کی بات کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فنکار اور تخلیقی لوگ 3 دائروں میں رہ کر کام کرتے ہیں، ایک دائرہ ان کی اپنی ذات کا، دوسرا ان کے وطن کا، اور تیسرا بنی نوع انسان کا۔ جو فنکار ان تینوں دائروں میں کام نہ کرے اس کا کام ادھورا ہے۔ 1980 جولائی میں نے طے کیا کہ میں اپنے بچوں کو لے کر ان سے ملنے بیروت جاؤں گی۔ میں سرکاری ملازم تھی تو اجازتوں کا سلسلہ بہت کٹھن اور لمبا تھا، لیکن بالآخر اجازت مل گئی۔ میرے بیروت جانے کی وجہ ان کا وہ خط تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا تمہارا بچپن تو میں نے جیل میں ضائع کر دیا اور تمہارے بچوں کا بچپن جلا وطنی میں۔ ابا کی دوستیوں کا یہ عالم کہ ہمارے دوستوں اور ہمارے دوستوں کے دوستوں سے بھی یاری۔ ارشد محمود میرے شوہر شعیب کا شاگرد تھا، اب تو بہت بڑا ایک نامور میوزک ڈائریکٹر ہے، لیکن اس زمانے میں اس نے ایک ایڈ ایجنسی میں نئی نوکری کی تھی۔ جوانی کے نشے میں ماڈل ٹاؤن ابا کے پاس پہنچا اور کہنے لگا فیض صاحب آپ ایک جنگل لکھ دیجئے۔ ابا بولے کیا؟ ارشد نے کہا وہ نیشنل کے جو مسالہ جات ہے وہ ہمارے کلائنٹ ہیں، ان سے میں نے کہا ہے کہ میں فیض صاحب سے آپ کا جنگل لکھواؤں گا۔ ابا نے ڈانٹا کرے بھائی ہم یہ جنگل ونگل نہیں لکھتے۔ ارشد محمود دکھی ہو کر ہمارے گھر آ گیا۔ ابھی دروازے پر ہی تھا کہ ابا کا فون آیا اور کہنے لگے بھائی وہ ارشد تمہاری طرف ہے، ذرا اس کو فون دینا۔ ارشد نے فون لیا۔ ابا بولے
ہاں بھائی، وہ اپنے کلائنٹ سے کہنا ہم نے لکھا ہے ادرک، دھنیا، مرچ اور ہلدی، نیشنل نے سب کی کایا پلٹ دی، کون کرے مرچوں کی پسائی، ہلدی ادرک کی رگڑائی، پل میں مسالہ ہے تیار، خالص عمدہ خوشبودار۔ ایک دفعہ میری اماں نے ان سے پوچھا تھا کہ اردو میں اچھی شاعری کون کرتا ہے، تو انہوں نے بہت سارے شاعروں کے نام لیے، تو اماں نے پوچھا سب سے اچھا شاعر کون ہے، تو دھیمے سے بولے بھائی وہ تو ہم ہی ہیں۔ تو یہ تو تھی اپنے آپ کو جاننے کی بات، لیکن اپنے آپ کو جو سمجھنے کی بات ہے تو وہ کہا کرتے تھے میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرہ بے نشاں۔ یہ بات کہ اپنے آپ کو سمجھنا کچھ بھی نہ پر جاننا بہت کچھ، یہ تو ایک اچھی زندگی کا نسخہ ہے، اور جس نے اپنے دل پر سے تمام نفرتیں مٹا دی ہوں وہ جانتا ہے کہ علم نصیبوں جگر فگاروں کی صبح افلاک پر نہیں ہے، جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں شفق کا روشن افق یہی ہے۔ ابو کے لیے، سلیمہ ہاشمی۔